امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 7-8 دن تک لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں، مگر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ صرف لوگ بیٹھ کر نہ تو تعزیت کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نہ کچھ، اور بیٹھ کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہاں جمع ہو کر دنیاوی باتیں کرنا، بیڑی وغیرہ پینا اور بس دنیاوی گپ شپ میں لگے رہنا، نہ مرحوم کو کوئی سال ثواب کا طریقہ۔ تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو بھی آئے اس کو ایک تسبیح دے دی جائے، یا پھر کوئی اور ایسا طریقہ جس سے مرحوم کو فائدہ پہنچ جائے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ دراصل وہ سوگ کے تو 3 دن ہوتے ہیں، تعزیت 3 دن تک کرے، 3 دن کے بعد تو منع ہے۔ البتہ جو دور سے آیا، کوئی اس کو موقع نہیں ملا تھا اور اب وہ 3 دن کے بعد آیا تو بے شک وہ تعزیت کر لے۔ اب اگر 8 دن اب کہاں کا رواج ہے کہ کس نیت سے بیٹھتے ہیں، اگر تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے، اور اب یہ کہ گپ شپ کرنا تو ویسے بھی تعزیت ہو یا شادی کا فضول باتیں تو فضول ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی اگر یہ اہل میت جو ہیں یہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، یہ اور وبال ہے، ویسے بیچارے غم زدہ ہیں اور بھی ان کو خرچے کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی رسموں کی شریعت میں کوئی مطلب رہا نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی جیسے ہمارے عتیجہ کرتے ہیں تو 10ویں کے نام پر جمع ہوتے ہیں، جمعرات کے نام پر جمع ہوتے ہیں، یا کوئی چلو اگر کرتا ہے کہ ہم 11 دن تک ایصال ثواب کے لیے ختم کریں گے، یا 12 دن تک، یا 1 ماہ تک، تو 40 دن تک اگر کوئی واقعی ختم کرتا ہے کہ بھائی چلو یہ دانے بچھا دیے، سب کو تسبیح دے دی گئی یا پارے دے دیے گئے اور یہ پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اس کے کوئی منع نہیں ہے، اس کو تعزیت نہیں بولتے۔ برسی بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں، اور برسوں کے بعد بھی ہم تلاوتیں اور ایصال ثواب کی محفلیں تو کرتے ہی ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ تعزیت کا انداز نہ ہو۔ جیسے اب ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں تو کراچی میں تو اتنا شاید نہیں ہے، یہ پنجاب وغیرہ میں زیادہ سنا جا رہا ہے، وہ ماں کی برسی پر یہ محفلیں سجاتے ہیں، اور وہ اس میں کلام رلانے والے نعت خوان پڑھتے ہیں، وہ نوٹ برستے ہیں اور بیٹا یا جو بھی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ یہ غلط غلط غلط، یہ تجدید حزن، غم تازہ کرنا، ایسا ماحول بنانا جس سے میت کا غم تازہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں۔ یہ پنجاب کا میں سن رہا ہوں کہ کیسٹیں بھی چل رہی ہیں، کلام بھی چل رہے ہیں، مدنی چینل پہ بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے میں نے سنے تھے، میں نے ٹوکا تھا کہ یار یہ کیوں کرتے ہو ایسا، مت پڑھو یہ اشعار، کی حاجت کیا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہوگی ہم ایسے وہ لہجے کے ساتھ کر کے ایکشن کریں گے تو وہ تو بیچارہ روئے گا، ہم کو مزہ آئے گا۔ جب کوئی کلام پڑھتا ہے سامنے والا روتا ہے نا تو یہ ایک حظ نفس کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو اب نعت شریف ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی روتا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ عشق رسول میں رو رہا ہے، لیکن یہ ماں کے غم میں جو رو رہا ہے نا، اور ہم ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ماں کے غم میں روئے، اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ جو بھی کر رہے ہیں یہ سنا بہت ہو رہا ہے، یہ بالکل سب کو بند ہونا چاہیے۔ جو علماء حضرات ہیں ان کو بھی اگر میری بات سے اتفاق ہو تو وہ بھی کوشش فرمائے، اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائی جائے کہ اس کو روکنا چاہیے۔ اب باہر شریعت پڑھیں، فتح اور رضویہ شریف پڑھیں، میں تو دیکھو اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرے مرشد میرے اعلیٰ حضرت میرے رضا جو ہمیں مسائل بتاتے ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جو میرا توڑ کرے وہ ظاہر رضا کا توڑ کریں گے تو یہ ہوگا نا، وہ ایک توڑ کون کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، مطلب انشاءاللہ اہل علم جو ہوتے ہیں نا ان کو میری بات بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی، ایک بات تو ہی صحیح کر رہا ہے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے۔ ایصال ثواب کرو، کس نے منع کیا ہے؟ ایک نہیں 111 قرآن کریم کا ختم کرو، ایسی محفل سجاؤ، کس نے منع کیا؟ یہ کلام گائے کو پڑھتے ہو، وہ بھی رلانے والا، بالکل لہجے کے ساتھ ایسا مخصوص طرز بنانا جس سے لوگ روئیں اور جیب میں ہاتھ ڈالیں۔ اب کوئی رومال نکالے گا، کوئی نوٹ نکالے گا، اب وہ پڑھنے والے کا نصیب، ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے یہ 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد کوئی دور سے بھی آتے ہیں، تعزیت کرنے بھی جاتے ہیں، یا اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں نا، تو یہ شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس ٹائم پہ بات بھی کیا کریں آپس میں نا۔ اب وہ بات بھی کرنی ہے تو اس میں پھر وہ گفتگو بھی یہی کریں گے۔ اسی طرح جو کلام پڑھنے والا ہے نا وہ بھی ایک ذہن بنا کے آ رہا ہوتا ہے کہ موقع ایسا نا تو موقع کی مناسبت سے گویا یہی کلام پڑھنا ہے۔ تو
یعنی جو بات کرنے بھی جا رہے ہیں، یعنی ان کے گھر پہ تعزیت کی نیت سے جا رہے ہیں، اس سے بھی گفتگو کون سی کرنی چاہیے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف گاؤں وغیرہ میں مجھے بھی تجربہ ہے، جاتے ہیں نا، وہ اس کو اگر یہ رلا کے دکھا دیتے ہیں، یعنی جو تعزیت کرنے بھی جاتا ہے نا، وہ ماں کی یا بھائی کی چچا کی وہ باتیں کرے گا، جب تک رلائے گا نہیں گویا یہ تعزیت اس کی پریکٹیکل کرتے ہیں، بھائی خود بھی روتے ہیں، تیری ماں کب مر گئی تھی یار، تیرے کو رونا کو آ رہا ہے، نہیں واقعی روتے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہیں. اب یہ روئیں گے نہیں تو دیکھو ہم جب چھوٹے تھے نا تو میں پمپ سے پانی بھرتا تھا، ہینڈ پمپ ہوتے نا، تو پانی جب اتر جاتا تھا نا پانی ڈالنا پڑتا تھا، پانی ڈالتے تو پانی چڑھتا تھا. تو جب تک میں نہیں رہوں گا آپ روئے گا کائی کو؟ یوں مطلب پریکٹیکل رو کے دکھاؤ گے تو آپ روئیے نا. تو یہ کیا مطلب تماشا بنا رکھا ہے، مطلب ذرا سمجھدار طبقے کی بھی کمی نہیں ہے کہ تو مذاق اڑتا ہوگا ہم لوگوں کا، یار یہ کیا کر رہے ہیں، سنی ایسے ہی کر رہے. نہیں مطلب یہ کھاتا ہمارا نہیں ہے، ہمارا کھاتا قرآن و سنت والا ہے. ہم اہل سنت قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اور جو بات قرآن و سنت سے مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوتی ہے، ٹکراتی نہیں، صرف ہم اسی کو مانتے ہیں. جو ٹکراتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اچھے لوگ ہیں میری باتیں جو سن رہے ہوں گے، اللہ کرے کہ یہ سنیں یا میرا کوئی ان پر ویڈیو کلپ نکلے اور پہنچے، تو ہو سکتا ہے یہ ترک بھی کر دیں. الحمدللہ ماننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. اور قرآن کریم میں بھی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تم سمجھا ہی رہے ہیں، میرا ذاتی کیا نقصان ہے، اپنی بھی آخرت اور آپ کی بھی آخرت کی بھلائی کی تو بات کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.